بھارتی پراکسی BLA کے دہشت گردوں کا مچ میں حملہ، 7 سیکیورٹی اہلکار شہید۔ ISPR کے مطابق دہشت گردوں نے سیکیورٹی فورسز کی گاڑی کو بارودی سرنگ سے نشانہ بنایا۔ شہداء میں صوبیدار عمر فاروق، نائک آصف خان، نائک مشکور علی اور سپاہی طارق نواز شامل۔ سپاہی واجد احمد فیض، سپاہی محمد عاصم اور سپاہی محمد کاشف بھی شہید۔ ISPR کا کہنا ہے کہ ذمہ داروں کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ سیکیورٹی فورسز دہشت گردوں کی ہر سازش کو ناکام بنانے کے لیے پرعزم ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ISI ہیڈ کوارٹرز کا دورہ، ملکی سلامتی کی صورتحال، بھارت کے اشتعال انگیز رویے پر تفصیلی بریفنگ۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر سمیت تینوں سروسز چیفز کی شرکت۔ بھارتی جارحانہ اقدامات کے تناظر میں روایتی خطرات سے نمٹنے کے لیے تیاریوں سے آگاہ کیا گیا۔ شرکاء کا علاقائی سالمیت کی کسی بھی خلاف ورزی کو روکنے کے لیے آپریشنل تیاریاں مزید مضبوط بنانے پر زور۔ وزیر اعظم نے ISI کی پیشہ ورانہ مہارت اور حکمت عملی کو سراہا، کہا پوری قوم ہماری بہادر مسلح افواج کے پیچھے کھڑی ہے۔ پاک فوج دنیا کی سب سے زیادہ پیشہ ورانہ اور منظم افواج میں سے ایک ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کل وفاقی کابینہ کا اجلاس طلب کر لیا۔ ملک کی داخلی اور سرحدی سیکیورٹی صورتحال پر بریفنگ دی جائے گی۔ ہم ملک کے دفاع کے لیے تیار ہیں، آرمی چیف کی ایک آواز پر لبیک کہیں گے۔ ایکس سروس مین کی نیوز کانفرنس، میجر جنرل ریٹائرڈ جاوید اسلم طاہر نے کہا، ہم 20 لاکھ ریٹائرڈ فوجیوں کی نمائندگی کر رہے ہیں، بھارت کو کسی بھی مہم جوئی کا منہ توڑ جواب دیں گے۔ ہم متحد ہیں اور افواج پاکستان سے اظہار یکجہتی کرتے ہیں، دفاع وطن کے لیے کسی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا سنتاس معاہدے کی معطلی پر تحفظات کا اظہار، پاکستان اور بھارت پر فوجی تصادم سے بچاؤ اور سفارتی راستے اپنانے پر زور دیا۔ سلامتی کونسل میں پاکستان نے پہلگام حملے سے متعلق بھارتی الزامات کو سختی سے مسترد کر دیا۔ ارکان کا پاک ایران کشیدگی پر گہری تشویش کا اظہار۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق بھارت کا بغیر تحقیق اور ثبوت کے الزامات لگانا قابل مذمت ہے۔ سنتاس معاہدے کو معطل کرنا بھارت کی خطرناک چال ہے۔ دریاؤں کے بہاؤ کو روکنا یا موڑنا جنگ کے مترادف ہوگا۔ جارحیت کی صورت میں پاکستان اقوام متحدہ چارٹر کے تحت دفاع کا حق رکھتا ہے۔ پاکستان پہلگام واقعے میں ملوث نہیں، بھارت کے تمام دعوے جھوٹے ہیں۔ بھارت دہشت گردی کو خارجہ پالیسی کے طور پر استعمال کرنا بند کرے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے بھارت کو واضح پیغام دے دیا، کہا بھارت جنگی جنون میں پاگل ہو چکا ہے۔ بھارتی حکومت غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ پاکستان کی امن کی خواہش کو کمزوری نہ سمجھا جائے۔ پاکستانی قوم نے ڈر کر جینا نہیں سیکھا۔ سنتاس معاہدے کی یک طرفہ خلاف ورزی جرم ہے۔ پاکستان کی مسلح افواج کسی بھی جارحیت سے نمٹنے کے لیے تیار ہیں۔ عوام پاک بھارت کشیدگی کی وجہ سے تناؤ میں ہیں، اللہ کرے گا سب ٹھیک ہو جائے گا۔ IMF وفد کا زور تھا کہ کمرشل معاملات کو ترجیحی بنیادوں پر رکھیں۔ ضلعی عدلیہ میں ڈبل شفٹ متعارف کروانے جا رہے ہیں۔ اسلام آباد میں عدالتی رپورٹر سے گفتگو، کہا ترکی نے نظام انصاف کی فراہمی میں ٹیکنالوجی کا بھرپور استعمال کیا۔ ٹیکنالوجی استعمال کے حوالے سے MOUs سائن کیے ہیں۔ میرے ایک ہفتے کے دورے کا مقصد صرف یہی تھا کہ پاکستان کی عدلیہ دیگر ممالک کی طرح ٹیکنالوجی کے استعمال سے بہتر ہو۔ AI کے استعمال کے لیے پہلا پورا بندوبست کرنا چاہیے۔ آج گجرات کے قصائی کی تمام پالیسیاں ناکام ہو چکی ہیں۔ میڈیا کو وہاں لے کر گئے جہاں بھارت کہتا تھا کہ دہشت گردوں کے کیمپس ہیں۔ وفاقی وزیر عطا اللہ تارڑ کا قومی اسمبلی اجلاس میں اظہار خیال، کہتے ہیں سیاسی اختلافات کا دفاعی معاملات سے کوئی تعلق نہیں، ملک کی سالمیت سب چیزوں سے بالاتر ہے۔ دشمن نہیں جانتا اس نے کس قوم کو للکارا ہے، ہمارا دشمن بدنیت، مکار اور بے وقوف ہے۔ بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے ایوان یک زباں ہو گیا۔ PTI رہنما بیرسٹر گوہر نے بھی بھارت کو خبردار کر دیا، کہا بھارت نے کوئی مڈ ایڈونچر کیا تو پاکستان سخت ترین جواب دے گا۔ مودی کے انڈیا اور عام سیکولر انڈیا میں فرق ہے۔ مودی کا انڈیا مسلمانوں اور دیگر اقلیتوں کے قتل عام پر خوش ہے۔ بھارت کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ غزہ طرز کی جنگ نہیں ہوگی۔ پاک بھارت جنگ ہوئی تو بہت آگے تک بات جائے گی۔ ادھر آ ستمگر ہنر آزمائیں، تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں۔ قومی اسمبلی میں فاروق ستار کا بھارت کو شاعرانہ جواب، کہا
اس بار دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو گیا ہے۔ عالمی ضمیر بیدار ہو رہا ہے۔ مودی نے سب سے بڑی بونگی مار دی۔ بھارت کے پاس جھوٹ کے سوا کچھ نہیں۔ مودی کا بیانیہ دنیا بھر میں زمینبوس ہو رہا ہے۔ اور پیپلز پارٹی نے سینٹ کی نشست واپس اپنے نام کر لی۔ پیپلز پارٹی کے وقار مہدی سینٹ کی نشست پر کامیاب۔ ترجمان الیکشن کمیشن کے مطابق پیپلز پارٹی کے امیدوار وقار مہدی نے 111 ووٹ حاصل کیے۔ ایم کیو ایم کے امیدوار نگہت مرزا کو 36 ووٹ ملے۔ مجموعی طور پر 149 ارکان اسمبلی نے ووٹ کاسٹ کیا۔ سینٹ کی یہ نشست پیپلز پارٹی کے تاج حیدر کے انتقال کے بعد خالی ہوئی تھی۔